وفاقی کابینہ نے ڈیفنس فورسز بل کے مسودے کی منظوری دے دی۔ ڈیفنس فورسز ایکٹ بل منظوری کے لیے آج ہی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مسودہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی ترامیم کے تسلسل میں تیار کیا گیا ہے۔ مقصد چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے متعلقہ انتظامی امور کا تعین کرنا ہے۔ حکومت اپوزیشن سے بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ہم نے ہمیشہ مکالمے کو ترجیح دی ہے، اب اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ حکومت کو کیا جواب دیتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ وزارت پیٹرولیم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی خوش آئند ہے۔ خلیج کی موجودہ صورتحال کے باعث توانائی کی سپلائی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں؟ چیف کمشنر اسلام آباد کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے نظر ثانی درخواست پر کل اعتراض عائد کیے گئے تھے۔ نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا ہے۔ رجسٹرار اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ پاکستان اور شام کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز۔ شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی وزارت خارجہ آمد۔ اسحاق ڈار سے ملاقات میں دیرینہ برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور شام کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اور سیکیورٹی فورسز کی فتنہ اور ہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے متعدد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے دہشت گردوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ قانون سازی کے لیے بل کے مسودے کی منظوری پر غور۔ کابینہ سے منظوری کے بعد اہم بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ پیٹرولیم ڈیلرز مارجن میں اضافے سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توثیق پر غور کرے گی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلرز کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد حکومت نے ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ عوام مزید سفر کریں گے، ریلیف نہیں تکلیف سہیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 363 روپے 6 پیسے مقرر، پیٹرول 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر میں فروغ۔ دنیا تیل کی اسمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لے ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کا اعلان۔ حمایت کرنے والے ممالک کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایران کو تنہا اور شکست سے دوچار کر دیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کو معاہدے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ مواقع دیے گئے، تاہم ایران نے ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی اسلام آباد آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اہم ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور شام کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ڈیمارش کیا گیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان امریکہ کے دیرینہ موقف اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش جاری۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کا الرٹ۔ ناللائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ جبکہ گوال منڈی میں 6.5 فٹ تک بلند۔ گجرات میں وقفے وقفے سے بارش، 176 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل چوک، کچہری چوک سمیت تمام شاہراہیں ڈوب گئیں۔ وزیر آباد اور گرد نواح میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ صوابی میں ہر جانب پانی ہی پانی، نظام زندگی مفلوج۔ آزاد خیل میں بارش کے باعث دیوار گرنے سے باپ اور بیٹی جاں بحق، ماں بیٹا زخمی۔
वफाकी हसास इदारे ने मीर रज़ा कत्ल केस की बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तफ्तीशी टीम से अब तक होने वाली तहकीकात और शवाहिद का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया गया। CCTV, स्मार्ट वॉच, मोबाइल रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग को तहकीकात का अहम हिस्सा बना लिया गया है। सिंध पुलिस की तहकीकात पर सवालात के बाद वफाकी इदारे ने मामला संभाला। मीर रज़ा के वालिदैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड। और पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहा है कि राशिद मिन्हाज शहीद की अजीम कुर्बानी कौम के लिए जुर्रत, हुब्बुल वतनी और फ़र्ज़ शनासी की लाजवाल मिसाल है। उनकी बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी हमेशा कौम और अफवाज पाकिस्तान के लिए मशअल राह रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।